الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں یہ دستور اور رواج ہے کہ لوگ اگر کسی انسان کی عزت کرتے ہیں اسے قابل احترام سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک اس بات کا معیار مال و دولت ہوتا ہے، شان و شوکت ہوتی ہے، منصب اور عہدہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ رواج اور یہ طرز عمل ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔
نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پہ نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو جن لوگوں نے ٹھکرایا اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑے ہوئے، وہ اپنی مجلسوں میں اور اپنی محفلوں میں جو باتیں کرتے تھے، جو تبصرے کرتے تھے، ان کی بعض باتوں اور بعض تبصروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور ان میں سے ایک ان کا تبصرہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی، قرآن نازل کرنا تھا، تو کیا اس منصب اور اس کام کے لیے یہی بندہ رہ گیا تھا؟ اس کے پاس ہے کیا؟ اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا تو وہ قرآن نازل کیا جاتا علی رجل من القریتین عظیم، کسی سردار آدمی پہ قرآن اترتا، کسی چودھری پہ قرآن اترتا، کسی تگڑے مالدار اور ذمہ دار آدمی پہ قرآن نازل ہوتا۔ وہ جب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا کوئی وزن ہوتا، اس کی کوئی حیثیت ہوتی۔ یہ زمانے کا معیار چلا آ رہا ہے ازل سے، اور یہی معیار چلتا رہے گا ابد تک کہ معاشرے میں، قوم میں، قبیلے میں، کنبے میں، خاندان میں، دنیا میں لوگ اگر کسی بندے کی عزت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، چودراہٹ ہے، بڑے اونچے منصب پہ وہ بندہ فائز ہے، عہدہ بڑا اونچا رکھتا ہے۔ ان چیزوں کو دنیا میں عزت کا پیمانہ اور عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار کا پیمانہ یہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ پیمانہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت کا معیار مال، دولت، دنیا کے اسباب اور دنیا کے مناصب نہیں ہیں۔ اس بارگاہ میں اگر کوئی معیار دیکھا جاتا ہے تو وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہ چیزیں جس آدمی میں موجود ہوں، ایمان، عقیدہ، خوف خدا، للہیت اور تقویٰ، یہ چیزیں جس بندے میں موجود ہوں وہ اللہ کی نظروں میں بھی بڑا معزز ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بڑا ہی قابل احترام اور قابل عزت ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا معیار جدا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کا معیار جدا ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے دو تین مثالیں سنیں اور ان پر توجہ فرمائیں، ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے گی۔
ایک صحابی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا جبرائیل سنا کے واپس چلے جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو طلب فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم املاء کراتے تھے، ان کو لکھواتے تھے کہ آج یہ آیت اتری ہے، آج اتنی آیتیں اتری ہیں۔ اور زید بن ثابت ان چند آدمیوں میں سے ایک تھے جو لکھ سکتے تھے اور بڑا اچھا لکھتے تھے، خوش نویس بھی تھے، زود نویس بھی تھے۔ تو یہ کاتب وحی صحابی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قرآن پاک خود اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں اپنے پاس بٹھا کر لکھوایا کرتے تھے۔ یہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پاک املا کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے۔ سورۃ النساء ہے 5ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 95 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 تلاوت فرمائی اور حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ یہ کاغذ پہ الفاظ لکھو۔ وہ الفاظ یہ تھے: لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مومن اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے باغیوں سے، اسلام کے باغیوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے، قرآن کے منکروں سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مجاہدین ہیں، جہاد کے میدان میں نکل جاتے ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، مال مویشی نہیں چھوڑ سکتے، اپنی دکانداری نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھ کے مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، چاہتے ضرور ہیں کہ اسلام کو غلبہ ہو، چاہتے ضرور ہیں کہ رسول اللہ کو غلبہ ہو، تمنا ان کی یہی ہے کہ مسلمان غالب آئیں، لیکن وہ عملی طور پر، جسمانی طور پر، ذاتی طور پر جہاد کے میدان میں جا کے لڑنے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے مسلمان جو میدان جہاد میں جا کے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، شان، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ مجاہدین کی شان بہت بلند ہے، مجاہدین پہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، مجاہدین کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا زید یہ آیت لکھ لو قرآن پاک کی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین
والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت زید کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا، رسول اللہ تلاوت فرما رہے تھے، اچانک کیا ہوا، فجاءہ ابن ام مکتوم، کہ ہم دونوں کے پاس باہر سے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آ گئے۔ ابن ام مکتوم نابینا ہیں، نظر کچھ نہیں آتا۔ وہ جب مجلس میں پہنچے، رسول اللہ کی پاک زبان سے نکلنے والی یہ آیت انہوں نے سنی تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واللہ لا استطیع الجہاد۔ اے اللہ کے رسول، آپ ایت یہ لکھوا رہے ہیں زید بن ثابت کو کہ وہ مسلمان جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھٹیا درجے والے ہیں، اور وہ مسلمان جو جہاد کے میدان میں چلے گئے وہ افضل اور اعلیٰ درجے والے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم فرمائیے، میری طرف دیکھیے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لا استطیع الجہاد، میں تو جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتا، نابینا آدمی ہوں، نظر کچھ نہیں آتا، میں تو مارا گیا، میرا درجہ اور میری شان تو کم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی والی کیفیت طاری ہو گئی، اور وحی کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوتا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مبارک سر کی چوٹی سے لے کر پیروں کے تلووں تک پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن مبارک بڑھ جاتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات نبی پاک اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اس دوران جبریل آ جاتے تھے، وہی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور آپ کے جسم مبارک کے نیچے بیٹھے بیٹھے چیخنے لگ جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں نبی پاک جب مجھے یہ آیت لکھوا رہے تھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دوران وہی والی کیفیت طاری ہو گئی، پسینے پھوٹ گئے، جبریل آ گئے، اور جبریل نے صرف ایک جملہ عبداللہ بن ام مکتوم کی خاطر آسمان سے نازل کیا، آیت یوں بن گئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر، صرف اتنے الفاظ جبریل لے کے آئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اس دوران نبی پاک کے سر مبارک کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ میری چیخیں نکل گئیں، اگر فوراً وہی ختم نہ ہو جاتی، نبی پاک کا سر مبارک ہلکا نہ ہو جاتا تو مجھے خطرہ لگ گیا تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، نابین صحابی ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں تو اس بندے کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان اتنی زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ جب قرآن کی آیت نبی پاک لکھوا رہے تھے، آیت کے دوران ابن ام مکتوم چیخے اور انہوں نے آواز لگائی، واللہ لا استطیع الجہاد، یا رسول اللہ میں تو نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتا۔ ابن ام مکتوم کی فریاد پہ اللہ نے فوراً جبریل کو عرش سے واپس بھیج دیا، اور محدثین نے لکھا ہے پہلی آیت دے کے جبرائیل
واپس چلے تھے، جو ہی وہ عرش پہ پہنچے زمین پہ ابن ام مکتوم نے چیخ ماری کہ میں تو مارا گیا، میرا مرتبہ تو کم ہو گیا مجاہدین سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل واپس جاؤ، ابن ام مکتوم کی اتنی شان ہے، اس معذور نابینے بندے کا اتنا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ زمین پہ فریاد کرتا ہے، عرش بری سے جبریل کو زمین پہ آنا پڑتا ہے۔ دنیا والوں کا معیار جدا ہے، اللہ کی بارگاہ کا معیار جدا ہے۔ دنیا والے اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو مال کی وجہ سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، سرداری چودراہٹ کی وجہ سے کرتے ہیں، منصب اور عہدہ دیکھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندے کی عزت ہوتی ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں عزت ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے۔ دنیا والوں کا معیار الگ ہے، عرش والے کا معیار الگ ہے۔ عرب لوگ جو تھے عربوں میں حسن و جمال بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل ہیں، اولاد اسماعیل ہیں، تو عربوں کو اللہ نے جو اور کمالات دیے ہیں ان میں سے ایک کمال خوبصورتی والا بھی ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس مکہ میں کہ جہاں عرب رہتے تھے، ایک آدمی امیہ بن خلف سردار کا غلام تھا، اور غلام اس زمانے میں یوں خریدے جاتے تھے اور یوں بکا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں بھیڑ بکریوں اونٹوں بیلوں کی منڈیاں لگتی ہیں اور ہم منڈی پہ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کا جانور خرید کے لے آتے ہیں، یوں منڈیاں لگتی تھی باقاعدہ، اور ان میں غلام بکتے تھے اور لوگ ان کو خریدا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف نے حبشے سے ایک غلام خریدا تھا جس کا نام تھا بلال حبشی۔ اب ایک طرف عربوں کا حسن و جمال ہے اور دوسری طرف کالے رنگ والا بلال ہے، مال، منصب، سرداری، حسن، خوبصورتی، ان چیزوں میں سے کوئی چیز بلال حبشی کے پاس نہیں ہے۔ اپنی جان پہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کا نوکر ہے، غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کی دین ہے، وہ جس کو عطا کر دے اور جب عطا کر دے اور جن حالات میں عطا کر دے، اس کی عطا اور اس کی رحمت کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو ہدایت دے دی، اسلام دے دیا، کلمہ دے دیا۔ اور امیہ بن خلف ان لوگوں میں سے ایک تھا جو حضور کے سخت دشمن تھے اور آپ کی عداوت میں مبتلا تھے۔ وہ تو کسی اور بندے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کا غلام اور ان کے گھر میں رہنے والا زر خرید غلام لا الہ الا اللہ پڑھے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی کبھار حضرت بلال ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور اپنی پشت سے اپنی قمیض ہوا لینے کے لیے اوپر کر لیتے تھے، تو صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت بلال کی پشت میں جو
زخم تھے، ٹوئے بنے ہوئے تھے۔ بچے ان پہ پیر رکھ کے حضرت بلال کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے، بابا آپ کی پشت اس طرح کی کیوں ہے؟ یہ ٹوئے کیوں ہیں آپ کی پشت میں؟ تو حضرت بلال اس زمانے کو اور اس زمانے کی تکالیف کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا آقا، میرا مالک اور میرا سردار امیہ وہ مجھے انگاروں پہ لٹاتا تھا اور وہ انگارے میرے جسم میں دھنس جاتے تھے اور بجھ جاتے تھے اور میرا گوشت ختم ہو جاتا تھا۔ نکلی ہوئی ہڈیاں حضرت بلال کی پشت سے نظر آیا کرتی تھی۔ اس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف سے کس نے خریدا تھا؟ بولیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور جب سودا ہو گیا تو امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر ایک بات سنو، میں نے تمہارا بڑا نام سنا تھا کہ ابو بکر بڑے دانا آدمی ہیں اور بڑے کاروباری آدمی ہیں اور سمجھدار آدمی ہے، لیکن آج واسطہ پڑا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تیرے اندر دانائی کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یہ غلام جو تو خرید کے لے جا رہا ہے نا، اس میں کوئی جور نہیں، کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، پرلے درجے کا نکما۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو جواب دیا تھا اور فرمایا تھا، امیہ تو اور دنیا میں رہنے والا ہے، میں اور دنیا میں رہنے والا ہوں، اس میں جو خوبی اور جو کمال ہے وہ تیری نظر نہیں دیکھ سکتی۔ رب کعبہ کی قسم، آج اگر تو اس کے بدلے میں مجھ سے پورے مکے میں جتنا سونا ہے اس کا بھی مطالبہ کرتا تو میں تجھے اکٹھا کر کے وہ دے دیتا۔ اور بلال کو میں نے ضرور خریدنا تھا، خریدے، آزاد کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچنے کے بعد یہ جو بلال تھے یہ کس درجے پہ فائز ہوئے، کس مرتبے پہ فائز ہوئے کہ جس دن مکہ فتح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ یہ کائنات میں حضرت بلال کا واحد شرف ہے، واحد شرف ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کسی نے کہا چھت پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی، نیچے سہن کعبہ میں اذان دے دیتے تو کافی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کو نہیں جانتے، جب قیامت بپا ہوگی اور قیامت کے دن میں اللہ کا رسول جس سواری پہ سوار ہوں گا اس سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال آگے آگے اذان دیتے جائیں گے، پیچھے پیچھے محمد کی سواری جنت کی طرف جائے گی۔ دنیا والوں کا معیار اور ہوتا ہے، عرش والے کا معیار اور ہوتا ہے۔ دنیا والے اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، منصب کون سا ہے، سرداری چودراہٹ ہے، یہ کچھ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ معیار نہیں ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں اور بھائیوں۔ وہاں دیکھا جاتا ہے ایمان، تقوی، للہیت، اس بندے کے سینے میں ایمان کا نور کتنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا زاویہ کیا ہے۔ وہاں عزت کا معیار اور ہے، دنیا والوں کے نزدیک عزت کا معیار اور ہے۔ ایک دفعہ مکی زندگی میں مکے کے کچھ سردار اور مختلف قبیلوں کے سردار 7، 8، 9، 10 مختلف روایتیں ہیں، وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ محو کلام تھے، گفتگو فرما رہے تھے، نازل ہونے والا قرآن انہیں سنا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ وہ مکے کے سردار آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا،
جو بھی داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، اس کے دل میں فطرتی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں اور میری بات سنیں، اور میرے پاس جو نور ہے اس سے استفادہ کریں، اس کو حاصل کریں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں بڑی مظلوم ہیں، 3 چیزیں بڑی مظلوم ہیں، ان سے زیادہ مظلوم کوئی شے نہیں۔ فرمایا قرآن کا وہ نسخہ بڑا مظلوم ہے کہ جسے خریدنے والے نے خریدا، گلی میں آواز لگی قرآن لے لو، قرآن لے لو، مرد تھا عورت تھی، باہر نکلے، 200-400 روپیہ دے کے قرآن لے لیا۔ لینے کے بعد اسے لفافے میں، غلاف میں بند کیا، لپیٹا اور رکھ دیا، اور مہینہ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، کسی نے اس کو کھول کے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ قرآن بڑا مظلوم ہے، وہ قرآن بڑا مظلوم ہے جسے کوئی پڑھنے والا نہیں۔ یہ اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ اس کو اچھے سے غلاف میں بند کر کے الماری پہ رکھ دو۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی ڈاکٹر، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی بیماری بتائیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دے اور کہے کہ یہ باہر میڈیکل سٹور سے دوائی لے لیں، اور آپ میڈیکل سٹور پہ نہ جائیں، گھر آ جائیں، اور آپ اس ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی اور چٹ کو آب زمزم سے دھوئیں، اور دھونے کے بعد اس کے اوپر غلاف چڑھا کے چوم کے اسے الماری میں رکھ دیں، اور روزانہ سویرے اس کی زیارت کرے اور اس پرچی کو چومیں، تو آپ کی صحت برباد ہو جائے گی یا فرق افاقہ ہوگا؟ برباد ہو جائے گی۔ اور پھر آپ اس ڈاکٹر کو گالی نہیں دے سکتے کہ بڑا بے ایمان تھا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق اس لیے نہیں پڑا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا تو نے سمجھا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو اللہ کا نسخہ ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کا ہدایت نامہ ہے، یہ تو خدائی خط ہے بندے کے نام۔ اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ مسجد بڑی مظلوم ہے جس مسجد میں کوئی اذان دینے والا نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ بنانے والوں نے بنا دی، چلے گئے، اور مسجد ویران پڑی ہے، اور مسجد اللہ اکبر کی صدا سننے کے لیے ترس رہی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، علامہ اقبال کو آپ پڑھیں۔ علامہ اقبال جب قرطبے میں گئے تھے، اور قرطبے کی مسجد جس میں پچھلے کئی سالوں سے اذان نہیں ہوئی تھی، مسلمان وہاں سے بھاگ گئے تھے ذلیل ہو کے، شکست کھا کے، علامہ اقبال نے اس حکومت سے خصوصی پرمٹ لیا تھا، اس بات کی اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ میں جامع مسجد قرطبہ میں، وہ شہر اور وہ مسجد جس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کے تفسیر قرطبی لکھی تھی 30 جلدوں میں، اور سال ہا سال بیت گئے تھے، وہاں اذان نہیں ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کو یہ شرف حاصل ہے، علامہ اقبال نے اس مسجد میں صدیوں بعد جا کے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی۔ تو وہ قرآن بڑا مظلوم ہے جسے پڑھنے والا کوئی نہ ہو، وہ مسجد بڑی مظلوم ہے جس میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو۔ اور فرمایا وہ عالم بڑا مظلوم ہے کہ جس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، علم اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے۔ ہر دائی، ہر دعوت دینے والا یہ چاہتا ہے کوئی میری بات سنے۔ تو جب وہ سردار آ کے کھڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ اندر آ جائیں، بیٹھیں، قرآن بیان ہو رہا ہے، سنیں، لیکن وہ نہ آئے۔
جب وہ نہ آئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، بیٹھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم اسی لیے آئے تھے کہ تیری محفل میں بیٹھیں گے، تیرا قرآن سنیں گے، لیکن کیا کریں کہ تیری محفل میں گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلال جو کسی کا غلام تھا، حبشی ہے، کالے رنگ والا، سلمان فارسی، مقداد، چند غریب صحابہ کہ جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ دنیاوی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت تھی۔ لوگ تو مال و دولت کے پیمانے پر پرکھتے ہیں اور تولتے ہیں، تو یہ جو تیری محفل میں گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، مقداد جیسے، بلال جیسے، ہم سردار اور وڈیرے لوگ ہیں، ہماری حتک ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ ہم اندر آنے کے لیے بھی تیار ہیں، تیرا آواز سننے کے لیے بھی تیار ہیں، قرآن سننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے ان کو اپنی محفل سے اٹھا دے۔ جب ہم چلے گئے تو پھر بے شک بٹھا لینا، اگر تیرا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو جب ہم اٹھ جائیں گے تو بے شک بعد میں ان کو بلا لینا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے خیال آیا۔ خیال تو ہر طرح کا آ سکتا ہے۔ خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کہ اگر میں ان کو اٹھا دوں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ تو میرے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، شاگرد ہیں، غلام ہیں، تو انہوں نے تو خفا نہیں ہونا، اور یہ تو ہر وقت آتے ہیں، ہر وقت سنتے رہتے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور سردار ہیں اپنے اپنے قبیلے کے، ہر بندے کے پیچھے 1000-2000 بندہ ہے، تو اگر یہ مان لیں گے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بس صرف یہ خیال آیا۔ خیال آنے کی دیر تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، آسمان سے وحی آ گئی۔ سورۃ انعام میں 7ویں پارے میں وہ آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو تو نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا جن لوگوں کی شان یہ ہے، جن لوگوں کی پہچان یہ ہے، جن لوگوں کا تعارف یہ ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، شام کے وقت بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے صبح کا ذکر کیا اور شام کا، یہ زور اثر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ خود بخود درمیان میں آ گئی۔ چیز کی ابتدا ذکر کر دو، انتہا ذکر کر دو کہ میں نے سفر کیا ہے پنڈی سے لے کر کوہاٹ تک۔ بندہ بات کرتا ہے نا میں نے پنڈی سے کوہاٹ تک سارا علاقہ دیکھا ہوا ہے، تو اب درمیان میں جو شہر آتے ہیں، قصبے آتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابتدا کا ذکر بندہ کر دیتا ہے اور پھر آخری سٹاپ، آخری جگہ کا ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یریدون وجہہ یدعون ربہم، یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سلمان، ابو ذر غفاری، مقداد اور بلال، یہ غریب غربا جن کی کوئی وقت نہیں ان سرداروں کی نظروں میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی نظروں میں ان کی کتنی وقت ہے۔ فرمایا اتنی وقت ہے، اتنی وقت ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، ان کو اگر آپ نے ان سرداروں کو خوش کرنے کی خاطر محفل سے اٹھایا، ہم آپ سے نبوت والا منصب ہی واپس لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔
फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, हम आपसे ये जो नबुव्वत वाला मनसब ये आपको हमने दिया है, हम इस मनसब को वापस ले लेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ मत देखिए, मत देखिए, ये मिट्टी के पुतले हैं, ये मिट्टी के माधु हैं, ये खिलौने हैं, इनकी सरदारियाँ ये चंद दिनों की सरदारियाँ हैं, इनकी चौधराहटों की कोई हैसियत नहीं है। असल लोग ये लोग हैं, असल लोग ये लोग हैं जिनकी पहचान ईमान है, जिनकी पहचान कुरान है, जिनकी पहचान तकवा है, जिनके सीने नूर तौहीद से मुनव्वर हैं और जिनकी जबीनों में अल्लाह के लिए सजदे तड़पते हैं और जिनकी शान ये है यदऊना रब्बहुम बिलगदाते वल अशिय्ये युरीदूना वजहा, वो हर वक्त अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए रब को पुकारते रहते हैं, अपने अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करते रहते हैं। अल्लाह की नज़रों में जितनी इनकी वक़्त है इतनी और किसी की वक़्त नहीं है। सब कहें सुबहान अल्लाह, ऊंची आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह की महफ़िल लगी हुई थी, एक आदमी सामने से गुज़रा, आली शान लिबास, आली शान सवारी, उस ज़माने की जो सवारी थी, जो सबसे कीमती सवारी थी, उस पर सवार। नबी पाक ने महफ़िल वालों से फरमाया मा कौलुकुम मा ज़न्नुकुम बिहाज़र रजुल, इस बंदे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह बड़ा नामी गरामी आदमी है, ये अगर किसी महफ़िल में जाके खड़ा हो जाए कुछ कहने के लिए तो हर आदमी तवज्जो से इसकी बात सुनेगा। बंदे के पास मालो दौलत हो, पैसा हो ना, अगले को बात समझ ना आए तब भी वो कहता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह सरदार साहब, सुबहान अल्लाह चौधरी साहब, सुबहान। अब हमारे वो अल्लाह उन्हें सलामत रखे चौधरी शुजात हुसैन जब तकरीर करते हैं किसी के पल्ले कुछ पड़ता है, लेकिन सुनने वाले सारे झूम रहे होते सुबहान अल्लाह, वो लफ्ज़ों पे नहीं झूम रहे होते, वो पीछे एक और चीज़ है वो आदमी को झूमने पे मजबूर कर रही होती है। तो या रसूलल्लाह ये बड़ा नामी गरामी बंदा है, कहीं खड़ा हो जाए हर बंदा तवज्जो से इसकी बात सुनेगा, किसी की सिफारिश कर दे फ़ौरन मंजूर हो जाएगी, किसी के घर रिश्ते का पैगाम भेज दे अगला फ़ौरन हाँ कर देगा। नबी पाक ने फरमाया इसी तरह है। फिर एक गरीब आदमी गुज़रा, हुजूर ने फरमाया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह ये कहीं उठ के कुछ कहने के लिए अगर खड़ा हो तो लोग इसे डांट के बिठा देंगे, किसी की सिफारिश करे तो इसके मुंह पे मार दी जाए और किसी की तरफ रिश्ते का पैगाम भेजे तो रद्द कर दिया जाए। नबी पाक ने फरमाया इसी तरह है। लेकिन लोगों सुन लो, वो जो पहला है ना, ये सारी ज़मीन उस जैसों से भर जाए, ये सारी ज़मीन उस जैसों से भर जाए, ये जो गरीब आदमी है वो सारे मिल जाएं, इसके पैरों की खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह कैसे कैसे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह का नाफरमान है और ये अल्लाह का फरमाबरदार है, वो अल्लाह का नाफरमान है, ये अल्लाह का फरमाबरदार है, वो दीन और शरीयत का और अल्लाह के रसूल का बागी है और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम है, फरमाबरदार है। दुनिया वालों का मेयार और है, अर्श वाले का मेयार और है। हमारा ये जो सिलसिला है, जितने हमारे उस्ताद हैं जिनसे हमने हदीस पढ़ी या कुरान पढ़ा, इन सब का सिलसिला ऊपर जब चलता है तो जाके मिलता है हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह से। मौलाना हुसैन अली मियाँ वाली में वहाँ भचरा एक गाँव है, वहाँ मदफून हैं, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों उन पे। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। गंगो हिंदुस्तान का एक कस्बा है। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा हुआ है, तशरीफ़ फरमा थे, तालिब इल्म पास बैठे हुए थे, एक सरकारी ओहदेदार किसी बड़े मनसब पे फायज़ कोई आदमी तशरीफ़ लाए हज़रत गंगोई के पास। बातचीत शुरू हुई तो वो जो तुलबा बैठे हुए थे वो थोड़े सुकड़ गए और पीछे हटने लगे ताकि ये आदमी खुला हो के बैठे, सुकून से बैठे।
جب طلباء نے تھوڑا سکڑنا چاہا اور پیچھے ہٹنا چاہا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عزیزو پیچھے نہ ہٹو، ہماری نظر میں جتنا مرتبہ تمہارا ہے یہ صاحب اس کے کروڑویں درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری نظروں میں جو تمہارا مرتبہ ہے، یہ جو صاحب آئے ہیں یہ اس کے کروڑویں درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کا کیا درجہ ہے اور کیا حیثیت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، کھلی جگہ تھی جیسے سین میں بندہ بیٹھتا ہے، بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ طالب علموں نے اپنی کتابیں سمیٹی، بھاگے اندر والے ہال کی طرف، برآمدے کی طرف، سب اٹھ کے بھاگ گئے۔ استاد وہاں ہی بیٹھے رہ گئے۔ طالب علم اندر گھس گئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور سارے طالب علموں کی جوتیاں اپنے رومال میں ڈالی اور اندر چلے گئے ان کے پیچھے پیچھے۔ جب کسی طالب علم نے دیکھا کہ استاد ہماری جوتیاں اٹھا کے لا رہے ہیں تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ حضرت گنگوئی نے فرمایا تم حدیث پڑھنے آئے ہو، تم رسول اللہ کے مہمان ہو۔ جو حدیث پڑھنے آتا ہے، وہ جس کا علم پڑھنے آتا ہے اس کا مہمان ہم اسے سمجھتے ہیں۔ تم رسول اللہ کے مہمان ہو، تمہاری عزت کرنا اور قدر کرنا یہ ہم پہ واجب ہے، یہ ہم پہ واجب ہے، یہ ہم پہ واجب ہے۔ دنیا والوں کی نظر اور دنیا والوں کا معیار اور دنیا والوں کا پیمانہ الگ ہے، عرش والے کا، اللہ کا اور اللہ والوں کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں بندے کی ویلیو ہے، چیزوں کی ویلیو نہیں۔ پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، یاد دہانی کے لیے مختصراً دوبارہ سناتا ہوں۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ہر سال آتا تھا اور ایک چادر حضرت کے لیے لاتا تھا۔ ایک سال نہ آیا، حضرت بڑے پریشان، اس سال پتہ نہیں مرید کیوں نہیں آیا۔ دوسرے سال وہ آیا، حضرت نے فرمایا پچھلے سال کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا جی میں ہر سال آپ کے لیے تحفہ لاتا تھا چادر، پچھلے سال کچھ حالات ماڑے تھے، چادر نہیں بن سکی تو میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا اس دفعہ بنا کے لائے ہو؟ جی لایا ہوں۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ دوڑ کے گیا، اپنے سامان سے چادر نکالی، خوشی خوشی سے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو پیش کی۔ حضرت نے کسی خادم کو حکم دیا ماچس لے آؤ۔ ماچس لائی گئی اور حضرت نے تیلی کھینچ کے چادر اس ہاتھ میں پکڑی اور نیچے سے اسے آگ لگا دی اور چادر اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھی اور وہ جلتی رہی اور مرید ہکا بکا دیکھتا رہا۔ میں نے پورا سال محنت کر کے بنائی تھی، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ جب ہاتھ جلنے کے قریب ہوئے حضرت نے اسے پھینک دیا اور اپنی زبان میں فرمایا جیڑی شے یار کو لوں نکھیڑے اوکو بھالا۔ بھا کا مانا آگ، اس کو آگ میں ڈال دو جو چیز یار سے دور رکھے۔ چادر نہیں بنی تو تو ملاقات کے لیے نہیں آیا؟ ہماری نظر میں تمہاری ویلیو ہے، چادروں کی ویلیو یہ میں نے اس لیے تیرے سامنے جلا دی ہے تاکہ یہ الجھن تیرے ذہن سے نکل جائے کہ آئندہ سال پھر اگر حالات کمزور ہوئے اور ہدیہ تیار نہ ہوا اور تحفہ تیار نہ ہوا تو پھر تو نہیں آئے گا۔ اللہ والوں کے نزدیک بندے کی ویلیو ہوتی ہے، دنیا والوں کے نزدیک دولت کی ویلیو ہوتی ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب گورڈا شریف والے اپنی ایک ربائی میں فرماتے ہیں، عنوان ہے آج کل کا معیار، اس کے تحت پیر صاحب نے ربائی لکھی ہے، کمال کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کلاش ہے ادیب تو رہنے دیجئے، کلاش ہے ادیب تو رہنے دیجئے، مسجد کا ہے خطیب تو رہنے دیجئے، خنزیر آ جائے لاکھ پتی تو سر آنکھوں پہ، خنزیر آ جائے لاکھ پتی تو سر آنکھوں پہ، آدمی ہے غریب تو رہنے دیجئے، آدمی ہے غریب تو رہنے دیجئے۔ دنیا والے دولت دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کا معیار یہ نہیں ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کا معیار یہ نہیں ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے جو سچے تابعدار فرما بردار ہوتے ہیں ان کا معیار بھی یہ نہیں ہے۔
یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، عقیدہ دیکھا جاتا ہے، تقوی دیکھا جاتا ہے، للہیت دیکھی جاتی ہے، اور دنیا والوں کے ہاں دنیا دیکھی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں جی۔